اس سے بڑا ظلم وہ پاکستان کی عوام پہ کر نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے، اس آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ 600 ارب روپیہ انہوں نے ریز کرنا ہے، اور یہ 600 ارب روپیہ کیسے کریں گے؟ اس طرح کے ٹیکس لگا کے اور عوام کو بھوکا مار کے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا سودا کرنا ہے۔ اپنے للے تللے جو ہیں ان سے کوئی باز نہیں آ رہا۔ وہ اتنی بڑی کیبنٹ 75 بندوں کی جو رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ان کے سارے خرچے وہ مکمل کر رہے ہیں اور عوام کے لیے روزانہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ 35 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا اور 35 روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی ہوتی ہے اس کا کھانے کا خورد و نوش کی چیز کے اوپر، اس کے اوپر کہ لوگوں کا آنے جانے کے اوپر، لوگ جو مزدوری کے لیے جاتے ہیں کرایوں پہ، ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ان کی پوری کوشش ہے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بدلہ جو ہے وہ عوام سے لیا جائے۔ تو میں اس چیز کی سخت مذمت کرتی ہوں، اور یہ میں بتا دوں آپ کو، اگر آپ کا خیال ہے یہ 35 روپے پہ رکنے والا ہے تو بھول جائیے، ابھی اگلی قسط آ رہی ہے اس کی، اور اگلی قسط جو ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی۔ اس وقت آج آپ کا فوریکس کا جو وہ ہے رہ گیا ریزرو، وہ 3.5 بلین ہے۔ اگلے 3 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے ہیں آپ کے پاس۔ ہماری دوائیوں کی ایل سیز نہیں کھل رہی، ہمارے میڈیکل اکوپمنٹ کی ایل سیز نہیں کھل رہی۔ لائف تھریٹننگ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، یعنی جن سے جان بچتی ہے، وہ دوائیاں اب اویلیبل نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں پتہ چل گیا وہ جو معجزے کرنے تھے اپنا ڈار صاحب نے، وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا خوبصورت کام کیے ہیں۔ صرف ان کو پوری عوام نہیں اس وقت برا بھلا کہہ رہی ہے، ان کی اپنی پارٹی بھی برا بھلا کہہ رہی ہے، سوائے مریم نواز کے، کیونکہ مریم کی تو وہ رشتہ دار ہیں، تو اب ان کو وہ تو سمدھی ہونے کے ناطے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات کریں۔ میں ڈار صاحب سے التجا کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے آپ گھر چلے جائیے۔ وجہ یہ آپ کا گھر تو ویسے بھی انگلینڈ تھا، آپ کو خاک پٹی پتہ چلے گا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ پاکستان میں 4 سال رہتے تو تمہیں پتہ چلتا نا لوگ کن تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے غریب آدمی کا سوچا۔ صحت کارڈ سب سے پہلے عمران خان اسی لیے لے کے آیا کہ اس نے کہا کہ غریب آدمی کے گھر کوئی بیماری آئے تو غریب آدمی کے لیے کم سے کم ہم اس کو اتنے پیسے تو دے دیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا علاج کر سکے۔ ہماری حکومت نے آ کے پنجاب کی 3 کروڑ 11 لاکھ عوام کو 10 لاکھ کا کارڈ دے دیا۔ آج کے دن تک 34 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت صحت کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں، اور 58% جو ہے سیٹسفیکشن ریٹ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ غریب آدمی کے لیے سروائیو کرنا اس وقت کتنا مشکل ہے۔ اگر راشن کارڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم ہی نے آ کے راشن کارڈ شروع کیے، انہوں نے بند کیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ پنجاب حکومت میں ہم آئے، ہم نے دوبارہ ری رجسٹریشن کی۔ وہ بندے جو غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے تھے، 80 لاکھ لوگ رجسٹر کیے گئے۔ ان 80 لاکھ لوگوں میں سے کو تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے آلریڈی مستفید ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے آ کے وہ بھی روک دیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں پتا تھا کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، چاہے وہ پیچ ورک ہو، چاہے وہ سیوریج کا کام ہو، باسا کا کام ہو، وہ ساروں کی ڈیولپمنٹ آ کے بند کر دی جو کہ بالکل اجازت نہیں تھی۔ اس کی بات کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا مذمت کروں کہ خدا کے واسطے رحم کرو پاکستان کی عوام پہ۔
ایک انٹرم گورنمنٹ آ کے یہ کام نہیں کر سکتی. تم جو انٹرم گورنمنٹ ہو تمہارا کام ہے صرف چوکیداری کرنا, تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. تم انشور کرو کہ جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں وہ ٹھیک طرح فالو ہوں. آپ لوگوں نے اس طرح غلط کام کیا تو یہ عوام تو آلریڈی سڑکوں پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ سڑکوں پہ زیادہ تعداد آ جائے گی, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. میں آخر میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ تباہی آپ پاکستان کی نہیں لا سکتے, اور کوئی خدا کا خوف کریں. آج 11واں دن ہے